ان الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودیوں کے عالم تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا تو سب سے پہلی جو ان کی ملاقات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو وہ بات نقل کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا، وہ یہ بتا رہے تھے ابھی حضور مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، مدینہ سے باہر ہے، وہاں کی بات ہے۔ تو آپ فرما رہے تھے افش السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، جو ملے اس کو سلام کرو، جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کرو۔ واتیم الطعام، لوگوں کو کھلاؤ۔ وصل الارحام، رشتہ داریاں کو ملاؤ۔ وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تدخل الجنت بسلام، تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ دیکھیں اس کو یہ الفاظ اتنے اچھے لگے کہ وہ آج حدیث بن گئی، جبکہ وہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے۔ تو ان میں ایک بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ صلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ تو رات کی نماز کا نام قیام اللیل بھی ہے، تہجد بھی ہے، اور اس کو نماز تراویح بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جو ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں یہ دراصل تہجد کی نماز کا نام ہے، اس کو قیام اللیل بھی اسی کو کہتے ہیں۔ تو اس کی بڑی فضیلت دیکھیں، یہ اس حدیث میں آئی ہے، جو پڑھتا ہے وہ جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے۔ تو قرآن میں بھی اللہ نے نیک لوگوں کی وصف بیان کی ہے، میں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کے وصف یہ ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے آگے سجدہ، قیام، رکوع، سجود کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کا وصف بتایا۔ تو اسی طرح یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کل میں نے آپ کو قیام بتایا تھا کیسے تھا، کیسے کرتے تھے، صحابہ کا آپ کے ساتھ کیسی والہانہ محبت تھی۔ تو اس میں نبی علیہ السلام نے ایک رات جو نماز پڑھائی تو تہائی رات تک پڑھائی، یعنی کہ 10 بجے تک کہہ لیں۔ تو صحابی کہنے لگے، میں نے کہا یا رسول اللہ کاش آپ ذرا لمبی کرتے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ جو بندہ امامت میں کتنا بھی امامت کے ساتھ، امام کے ساتھ پوری نماز پڑھ لے جتنی امام نے پڑھائی ہے، تو اس کو ساری رات کی نماز کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس لیے یہ نماز تراویح کیا اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو بندہ نماز تراویح امام کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کو ساری رات کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ اس لیے بھائیو اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم اس میں اب ذرا سست ہو گئے ہیں، تو دیکھیں گھنٹہ 2 گھنٹے باہر جا کے ہم کون سا سو جاتے ہیں، کون سا باہر کھڑے رہتے ہیں، گپے مارتے ہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں۔ اگر 2 گھنٹے ہم یہ تراویح میں لگا دیں تو اللہ کی حدیث کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق پوری رات کا ثواب انشاءاللہ ہمارے مل جائے گا۔ اس لیے تمام بھائی اپنے اس جماعت کے ساتھ تراویح کا اہتمام، دیکھیں آج کل سہولت ہے، ورنہ تو دیکھیں آپ اکیلے بھی پڑھ لیں افضل ہے، تہجد کے وقت پڑھ لیں افضل ہے، لیکن اس وقت آپ پڑھیں گے ایک تو پوری رات کا ثواب آپ کو ملے گا، دوسرا ہے کہ پورا ایک سپارہ آپ نے سماعت کر لیا، سن لیا، تو انشاءاللہ آپ کو سپارے کا بھی ثواب یہ مل جائے گا۔ تو یہ 2 چیزیں ہمارے لیے، اور یہ انشاءاللہ مساجد بھی گواہی دے گی کہ یہ بندہ اللہ کے لیے قیام کرتا رہا۔ تو بھائیو یہ مہینہ من کاما سیاما، من کاما صام رمضان احتسابا و ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم، جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رات کو قیام کرتا ہے غفر له، معاف کر دیا جاتا ہے ما تقدم، جو اسے پہلے ہو چکا۔
دیکھیں بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، یہ کتنی زبردست ہے. تو اس لیے یقین کے ساتھ جو رات کو اللہ کی عبادت کے لیے اٹھتا ہے، میں یہ نیک لوگوں کا وصف ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی فرما دیا جو امام کے ساتھ وہ پوری نماز پڑھ لیتا ہے، چاہے وہ گھنٹہ پڑھاتا ہے چاہے پوری رات پڑھاتا ہے، تو اس کو پوری رات کا ثواب مل جاتا ہے. تو بھائی اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنا وقت آپ درکار ہے. آپ سب بھائی ذوق شوق کے ساتھ نماز تراویح میں شرکت کیا کریں. اللہ میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے، اور نبی کی محبت، نبی کی سنت، نبی کے طریقے کے ساتھ اللہ ہمیں محبت کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین.